پاکستان میں توانائی کے بحران اور آبی وسائل کی کمی کے پیش نظر مختلف ڈیموں کی تعمیرات جاری ہیں تاکہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ داسو ڈیم پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہے جو خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ داسو ڈیم کی تعمیر پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور پانی کے ذخائر بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس ڈیم کا مقصد نہ صرف بجلی کی پیداوار کو بڑھانا بلکہ سیلاب کی روک تھام اور زرعی آبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ ویڈیو ڈائریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ داسو ڈیم کے پروجیکٹ کی تکمیل پاکستان کے ترقیاتی پروجیکٹس میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس ڈیم کی تکمیل سے نہ صرف ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی بلکہ پاکستان کے مختلف خطوں میں زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم داسو ڈیم کی تعمیرات کے مختلف مراحل، ان کے فوائد، چیلنجز اور اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد متوقع اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ داسو ڈیم کا پروجیکٹ پاکستان کے توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، خاص طور پر ملک میں بجلی کی شدید کمی کے پیش نظر۔ داسو ڈیم کا مقام پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبہ کے ضلع کوہستان میں دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ یہ پروجیکٹ وابڈا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زیر نگرانی جاری ہے اور اس کا مقصد ہائیڈرو پاور کی پیداوار کو بڑھانا اور پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانا ہے۔ داسو ڈیم کی تعمیر کا مقصد ملک کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ سیلاب کی روک تھام اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی میں بہتری لانا ہے۔ داسو ڈیم میں نصب ہونے والی ہائیڈرو پاور پلانٹ کی صلاحیت 4300 میگا واٹ تک پہنچنے کی توقع ہے، جس سے پاکستان کی توانائی کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ داسو ڈیم ایک بڑا اور جدید ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس کی تعمیر میں کئی تکنیکی چیلنجز درپیش ہیں۔ اس کے اہم خصوصیات میں شامل ہیں: داسو ڈیم ایک رولنگ نوعیت کا ڈیم ہے جو ہائیڈرو پاور پیدا کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں پانی کے ذخائر کے ساتھ ساتھ توانائی کی پیداوار کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ داسو ڈیم کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً 1.3 ملین ایکڑ فیٹ تک ہے، جس سے سیلاب کی روک تھام اور پانی کی فراہمی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ذریعے دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کیا جائے گا تاکہ خشک سالی اور سیلاب کی صورت میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ داسو ڈیم میں 2 مرحلوں میں ہائیڈرو پاور پلانٹس نصب کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 2160 میگا واٹ کی صلاحیت حاصل کی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 2160 میگا واٹ مزید صلاحیت شامل کی جائے گی، جس سے کل صلاحیت 4300 میگا واٹ ہوگی۔ داسو ڈیم کا پروجیکٹ 1990 کی دہائی میں پاکستان کی توانائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر پروجیکٹ کی تفصیلات اور ڈیزائن 2000 کی دہائی کے وسط میں تیار کی گئی اور بعد میں وابڈا نے اس پروجیکٹ کو عملی شکل دینے کے لیے کام شروع کیا۔ یہ پروجیکٹ دراصل 1980 کی دہائی میں پاکستان کے توانائی کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا۔ اس دوران پاکستان میں بجلی کی کمی شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ داسو ڈیم کا پروجیکٹ انہی ضروریات کے پیش نظر شروع کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور آبی ذخائر کو بڑھایا جا سکے۔ داسو ڈیم کی تعمیرات ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف مراحل شامل ہیں۔ ان مراحل میں پروجیکٹ کی ابتدائی پلاننگ، ڈیزائن کی تیاری، زمین کی خریداری اور تعمیرات کام شامل ہیں۔ داسو ڈیم کی تعمیر کے لیے 20,000 سے زائد افراد کی زمینوں کو منتقل کیا گیا۔ یہ زمینیں دریا کے کنارے واقع تھیں اور ان کی خریداری اور منتقلی کا عمل ایک پیچیدہ اور وقت طلب مرحلہ تھا۔ اس مرحلے میں مقامی افراد کو معاوضہ فراہم کیا گیا اور ان کی منتقلی کے لیے
तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया। दासू डैम की तामीर के काम का आगाज 2016 में हुआ था। इब्तदाई तौर पर डैम के बुनियादी ढांचे की तामीर, पुलों, सड़कों और दीगर जरूरी सहूलतों की तामीर शुरू हुई। इसके बाद डैम की तामीर और हाइड्रो पावर प्लांट के लिए मशीनरी की तनसीब का अमल शुरू हुआ। दासू डैम में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए 10 बड़े जनरेटर्स नस्ब किए जाएंगे, जिनके जरिए तवानाई पैदा की जाएगी। इसके अलावा डैम की हिफाजत, तदाबीर और सैलाब से बचाव के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। दासू डैम के दूसरे मरहले की तकमील 2027 तक मतवक्के है, जिसमें मजीद 2160 मेगावाट की तवानाई पैदा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद दासू डैम पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा। दासू डैम की तकमील से पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में खातिर खा इजाफा होगा। इस डैम के जरिए हासिल की जाने वाली तवानाई न सिर्फ पाकिस्तान के सनती शोबे को सहूलत फराहम करेगी, बल्कि घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली की दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। दासू डैम के जरिए पानी के ज़खायर में इजाफा होगा, जिससे ज़राई शोबे को फायदा पहुंचेगा। इस डैम से हासिल होने वाला पानी न सिर्फ ज़राअत के लिए अहम है, बल्कि सैलाब की रोकथाम में भी मददगार साबित होगा। दासू डैम की तकमील से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। तवानाई की फराहमी में इजाफे से सनतों की तरक्की, रोजगार के मौके की तख्लीक और ज़राई पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की तकमील से सियाहत और दीगर इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलेगा। दासू डैम के प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान कई चैलेंजेस सामने आए हैं, जिनमें दासू डैम के इलाके में सिक्योरिटी के मसाइल एक अहम चैलेंज है। खास तौर पर मकामी दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी के बाइस इन मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत किया है। दासू डैम की तकमीर के लिए माली वसाइल की फराहमी भी एक अहम मसला था। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी, जिसको गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ बैंकों और आलमी माली अदारों से हासिल किया। दासू डैम की तामीर पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को हल करने के लिए एक अहम कदम है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जाएगा और मुल्क के इक्तिसादी शोबे में भी बेहतरी आएगी। इस डैम की तकमील के बाद पाकिस्तान तवानाई की पैदावार में खुद कफील होगा और ज़राई पैदावार में भी खातिर खा इजाफा होगा। अगरचे इस प्रोजेक्ट के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया गया, लेकिन इसकी तकमील से पाकिस्तान की तरक्की में एक नया बाब खुलेगा। दासू डैम के प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में कमी और इक्तिसादी तरक्की में इजाफा मुमकिन होगा, जो कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए फायदा मंद साबित होगा। तो आप दासू डैम प्रोजेक्ट के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।